نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں اس لیے مبعوث کیا کہ وہ کل انسانی فلاح کا پیغام انسانوں تک منتقل کریں، اس کی دعوت دیں، اس کے لیے ان کو قائل کریں، ان کی ذہنی ساخت کو صحیح فطری اصولوں پر قائم کریں. اس لیے ان کے پیش نظر انسانوں کی زندگی کے تمام شعبے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز کیا اور انسانوں کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی معرفت کے پیغام سے آشنا کیا کہ اللہ نے اس انسان کے اندر جو روح ربانی رکھی ہے وہ براہ راست اللہ سے تعلق جوڑنے کی صلاحیت رکھتی، اس میں معرفت الہی کا پورا نظام سمجھنے کی لیاقت موجود. تو اس ملت حنیفیہ کے دائرے میں کل انسانی معاملات آتے ہیں، وہ معاملات جن کو عام طور پر تمدن کہا جاتا ہے، سوسائٹی کی تشکیل کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے معاشرے کے اندر انسانوں کی زندگی میں بہتری آتی ہے، سہولت پیدا ہوتی ہے، نظم و ضبط قائم ہوتا ہے، دنیا کے وسائل سے استفادہ کرنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جس کو عام طور پر ہمارے ہاں دنیاوی زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ملت ابراہیمی کا دائرہ یہ دنیاوی زندگی بھی ہے کہ اس دنیا کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، اس میں انسانوں کو مل جل کر کیسا اپنا اجتماعی نظام قائم کرنا چاہیے، اس کے کیا تقاضے ہیں. گویا جو عام طور پر مذاہب کے حوالے سے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ مذہب کا دنیا کے نظام سے، دنیا کی زندگی سے، انسانوں کی معاشرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ وہ مذہب ہے جس کو ہم فرسودہ مذہب کہتے ہیں، جو سماج سے، سوسائٹی سے، معاشرے سے کٹا ہوا. لیکن جو سچا مذہب ہوتا ہے، سچا دین ہوتا ہے، وہ انسانوں کے زندہ مسائل پر گفتگو کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، انسانوں میں غلط اور صحیح کی پہچان پیدا کرتا ہے، حق اور باطل کا شعور عطا کرتا ہے، عدل اور ظلم کے درمیان فرق کو واضح کر عدل کو سوسائٹی کا نظام بنانے کی جدوجہد کی دعوت دیتا ہے. یہ جو تصور پیدا کیا گیا کہ اسلام کا بھی تعلق محض
آخرت کے معاملات میں رہنمائی کرنے کا، یعنی اسلام کی تعلیمات صرف اور صرف انسانوں کو آخرت کے حوالے سے اس طور پر آگاہ کرتی ہیں کہ ان کو اپنی آخرت کیسے بہتر کریں۔ قرآن حکیم میں جہاں جہاں پر بھی لفظ آیا ہے کہ آپ ان کو خبردار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان صفات میں سے ایک صفت ہے آپ کی نذیر، یا اسی طرح قرآن نے ذکر کیا انما انت منذر، کہ آپ منذر ہیں۔ تو نذیر اور منذر کا مطلب آنے والے حالات سے خبردار کرنا، ان برے نتائج سے آگاہ کر کے اس سے ڈرانا کہ ان اعمال کو ترک کرو جس سے تمہاری مستقبل کی زندگی تباہ ہو سکتی۔ اب اس کا مفہوم کچھ لوگوں نے یہ اخذ کر لیا کہ اس کا تعلق تو دنیا سے نہیں، یہ تو آخرت سے، گویا اس دین کا سارا دار و مدار دنیا کے معاملات سے علیحدہ کر دیا گیا اور صرف آخرت تک محدود کر دیا کہ دین کا دنیا کے معاملات سے کوئی تعلق۔ اس لیے دنیا کے اندر انسان جیسے چاہے، جیسے حالات کا مفادات کا تقاضا ہو اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ دین کا اس حوالے سے کوئی بنیادی پیغام نہیں ہے، بس اس کا خیال رکھو کہ تمہارے اعمال صحیح ہونے چاہیے جو تمہیں آخرت میں فائدہ دیں، یا ان اعمال سے بچو جو تمہیں آخرت میں نقصان دیں۔ سرے سے دنیاوی کردار کی نفی کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہ والسلام کی جو دعوت ہے وہ اسی دنیا کے اندر ہوتی ہے، دنیا کے معاملات سے انحراف کی نہیں ہوتی۔ تمام انبیاء علیہ والسلام نے معاشرتی زندگی بسر کی، سوسائٹی کے اندر رہے، سماج کے اندر رہے، اور سماجی معاملات کے اندر نہ صرف رائے دی بلکہ بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ سماج کا جو غالب فاسد عنصر تھا، جس کے ہاتھ میں معاشرہ ہوتا تھا، جس کے ہاتھ میں سوسائٹی کا نظم و نسق ہوتا تھا، اس کے فساد پر بھی گفتگو کرتے، اس کے ظلم پر گفتگو کرتے، اور اسی وجہ سے ہر دور کا جو ظلم کا غالب نظام ہوتا ہے وہ انبیاء کے مخالف ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ والسلام کی اگر دعوت کا دائرہ کار دنیا کے بعد کے نظام سے ہوتا کہ صرف اور صرف دنیا کی بعد کی گفتگو ہے، تو اس دور کے نظام کا، سماج کا، ماحول کا ان سے کیا اختلاف ہو؟ یہ تو ایک سمجھوتے کی اچھی شکل نکل سکتی تھی کہ دنیا کا نظام جو تم جیسے چاہو چلاؤ، بس آخرت میں میری بات کو مانو، اور اس بنیاد پر انبیاء کو صلح کی دعوت دی جاتی رہی کہ درمیانہ راستہ نکال لو، کہ آپ ہمارے رسم و رواج پر، ہماری روایات پر، ہمارے نظام پر، ہمارے مفادات پر کوئی تنقید نہ کریں، ان کے بارے میں لوگوں کو کوئی رہنمائی نہ دیں، آپ باقی جو معاملات اللہ کی عبادت کے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں۔ تو انبیاء کی زندگیاں، اور خاص طور پر ملت ابراہیمی حنیفی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف تعلق ہے بلکہ آپ نے آ کر اس ملت کو عروج تک پہنچایا، اس کو تکمیل، اس کو مکمل کیا۔ اس ملت ابراہیمی پر آپ نے دنیا کو ایک عملی نظام دیا، وہ نظام جو باقاعدہ آپ نے سوسائٹی کے اندر قائم کیا۔ تو سوسائٹی کے معاملات سے انحراف کر کے جو مذہب کا تصور پیدا کیا گیا، اس کا انبیاء کی زندگیوں سے تو کوئی تعلق نہیں۔
تو اس لیے انبیاء کی زندگیوں کا اس دنیا کے اندر جو جد و جہد کا محور ہوتا ہے، تو ان محوروں میں سے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ سوسائٹی کا نظم و نسق درست کیا جائے، معاشرے کا نظام درست کیا جائے، معاشرے کے نظام کو ترقی دی۔ قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد کا تفصیل کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی خطوط پر اس دنیا میں کام کرنے کے لیے آئے، اور آپ نے کام کیا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا، ایک دنیا کے سامنے ایک بڑا کامیاب ماڈل پیش کیا۔ قرآن حکیم ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کرتا، اور انبیاء کی اور صلحاء کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ان کی عملی جد و جہد کا انعدار ہوتی ہے، جس مشن پر وہ قائم ہوتے ہیں، جس کے لیے انہیں اپنی زندگی وقف کی ہوتی ہے، تو دعا اسی جد و جہد کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ دعا کا یہ تصور کبھی نہیں رہا کہ عمل سے کٹی ہوئی آرزوئیں اور تمناؤں کا مجموعہ دعا ہو۔ دعا کہلاتی وہی ہے کہ جس کے لیے آپ نے دنیا کے اسباب اور وسائل کو تلاش کیا، ان سے جتنا آپ استفادہ کر سکتے تھے آپ نے پوری کوشش کی، اپنی پوری حکمت عملی اس میں آپ نے نافذ کی، پوری اس کی پلاننگ کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ سے رجوع کیا کہ میں نے اپنے حصے کا ایک کام کیا، میری جد و جہد جس دائرے تک جا سکتی تھی میں نے اپنی انسانی بساط کے مطابق وہ کام کیا ہے یا کر رہا ہوں۔ اب مجھے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے، رہنمائی چاہیے، آگے بڑھنے کا راستہ چاہیے، توفیق چاہیے، تو وہ دعا ہوتی ہے۔ یہ کوئی دعا کا تصور نہیں ہے کہ ہم عملی زندگی میں کوئی نظریہ نہ رکھتے ہوں، جد و جہد کا کوئی جذبہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی حکمت عملی اختیار نہ کریں، اور آرزوؤں کو اور تمناؤں کی پوری لسٹ اللہ کے سامنے پیش کر ہم کہتے ہیں یہ دعا ہو گئی۔ جو چیزیں انسانی دائرے میں آتی ہیں، جس چیز کی ذمہ داری انسان کو دی گئی ہے، اس سے انحراف کر کے دعا درست نہیں ہوتی۔ ہاں، جو چیزیں انسانی دائرے سے باہر ہیں، اس کی بساط سے باہر ہیں، یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا، اس سے مانگا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک جد و جہد کی زندگی، مزاحمت کی زندگی، غلط فکر کو کسی بھی صورت میں اس کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنے کی زندگی، چاہے اس کے لیے ان کو اپنے خاندان کے سب سے بڑے بزرگ سے، اپنے باپ سے بھی مکالمہ کرنا پڑا، ان سے بھی گفتگو کرنی پڑی، ان سے بھی دو ٹوک بات کرنی پڑی، جس کے رد عمل میں بجائے اس کے کہ ان کی گفتگو پر ان کا باپ غور کرتا، سوچتا، اس نے جو طرز عمل اختیار کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے بے دخل کرنے کا تھا۔ جب ساری گفتگو جو قرآن نے نقل کی ہے، اس گفتگو کے آخر میں جب یہ مکمل ہوتی ہے تو وہاں پر باپ کے الفاظ یہ ہیں کہ تم مجھے اپنے ان خداؤں سے بیزار کرنا چاہتے ہو، اور اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں رجم سنسار کراؤں، تو مجھے چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے علیحدگی اختیار کی، اور وہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں، بغیر کسی اشتعال کے کہا سلام علیک، آپ پہ سلامتی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگتا رہوں کہ آپ کو ہدایت مل جائے، باقی جو صحیح راستہ ہے اس سے تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم سب سے
اور جن کو بھی تم نے اللہ کے علاوہ اپنا نظام عبادت بنا رکھا ہے، جن کی عبادت کرتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو، پکارتے ہو، میں ان سب سے علیحدگی کا اعلان کروں۔ ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں، اور مجھے بہت امید ہے کہ میرا رب میری اس دعا کے اندر مجھے ناکام نہیں کرے۔ تو جدوجہد عملی اختیار کی، اپنے دور کے نظام کے خلاف جدوجہد، اپنے پوری سوسائٹی کا جو فاسد نظام بنا ہوا تھا اس کے خلاف جدوجہد کی۔ اسی کے نتیجے میں ان کے لیے فیصلہ ہوا کہ ان کو آگ میں جلا دیا۔ تو ایک عملی جدوجہد کا نمونہ ہے جس کو قرآن حکیم نے ہمارے سامنے بطور نمونے کی پیش کی ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم بذات خود ایک امت تھی، ایک جماعت تھے، گویا پوری جماعت کا وہ کام کر رہے تھے۔ قانتا للہ، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، اس کی اطاعت کرنے والے تھے۔ حنیفاً، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے صرف ایک صحیح راستے پر، اللہ کے راستے پر یکسو تھے۔ ولم یک من المشرکین، مشرک جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام اب اللہ سے ایک نئے نظام کی تشکیل کی دعا کر، اور اس کے لیے انہوں نے انتخاب کیا اس مقام کا جس کو آج دنیا مکہ مکرمہ کے نام سے جانتی ہے۔ کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی وہاں پر انسانی زندگی کیا، جانداروں کی زندگی کے بھی وہاں پر آثار نہیں تھے، کیونکہ جانداروں کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت پانی ہوتی ہے۔ بیابان علاقہ، خود قرآن کہتا ہے وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جس میں کوئی چیز نہیں اگتی۔ اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے جو دعا کر رہے ہیں وہ ایک تمدن کی تشکیل کی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ سب سے پہلے ایک تمدن پیدا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اے میرے رب اس جگہ کو سب سے پہلے ایک بلد بنا۔ بلد یعنی ایک شہری، یہاں پر تمدن پیدا ہو، یہاں پر ایک ایسا نظام بنے کہ جس میں شہری نظم و نسق، یہ دعا کا سب سے پہلا جز ہے کہ پورا جس کو ہم بلدیاتی نظام کہتے ہیں کہ افراد جہاں پہ رہتے ہیں ان کا نظم و نسق ہوتا ہے، ان کی ضروریاتی زندگی کا بندوبست ہوتا ہے، جہاں پر باقاعدہ ایک مارکیٹ ہوتی ہے، جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، جہاں پر اشیاء کی درآمد برآمد ہوتی ہے، جہاں پر لوگ مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ایک نظام پیدا کرتے ہیں، جس کو شہریت کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کہ یہاں ایک ارتفاق پیدا ہو، ایک تمدن پیدا ہو، یہاں پر انسانی زندگی کے لیے ماحول سازگار کہ لوگ یہاں رہنے کے قابل بن سکیں، ان کی ضروریات پورا کرنے کا ایک سسٹم وجود میں ہے۔ سب سے پہلے دعا گویا کہ ارتفاقی کر رہے ہیں، ایک ارتفاق، ایک تمدن، ایک بلدیت وہ پیدا کر۔ اب یہ کہنا کہ انبیاء علیہ السلام کا کام تو یہ ہوتا نہیں، قرآن تو کہتے سب سے پہلے دعا یہی کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس جگہ کی آبادی کی دعا کر کہ یہاں پر انسان بسیں، انسانوں کی بسنے کے تقاضے پورے ہوں، ان کی آپس کے اندر ایک ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ جگہ باقاعدہ ایک شہر کی حیثیت حاصل کرے، ایک بستی پیدا ہو جہاں پر گرد و پیش کے لوگ آئیں، جمع ہوں اور ان کا نظم و نسق پیدا ہو۔ تو سب سے پہلے گویا کہ ارتفاق کو قائم کرنے کی اللہ سے دعا کی۔
اور وہ ارتفاق بھی صرف ابتدائی درجے کا نہیں، وہ بلد ایک شہر کے درجے کا، کہ کم سے کم اس کی جو سطح ہے وہ کم سے کم دوسرے درجے کی ہو، کہ جہاں پر ایک پوری انسانی زندگی سہولت کے ساتھ رہ سکے، ان کی ضروریاتی زندگی وہاں پہ مہیا ہو جائے، ان کے درمیان معاشرت پیدا ہو جائے، ان کے درمیان باہمی تعاون کا نظام پیدا ہو جائے، ان کا ایک صحیح لین دین کا نظام پیدا ہو جائے، ان کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کا ان کے درمیان ایک ربط پیدا ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے گویا کہ ایک شہر، ایک بلدی نظام کے قائم کرنے کی اللہ سے دعا کی، اور اپنے طور پہ جدوجہد کہ عملی زندگی میں خود کیا کی ہے، یہ تو دعا اللہ سے ہو رہی ہے، خود یہ کر رہے ہیں کہ اپنے خاندان کو یہاں پہ لا کے بٹھا دیں، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو جو شیرخوار ہے، ان دونوں کو یہاں لا کے بٹھا دیں کہ میری بساط میں تو یہ ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ وہاں سے گویا کہ ایک تمدن کا آغاز ہوا، وہاں سے ایک شہری نظام کی بنیاد پیدا ہو۔ تو انبیاء کی زندگی کا اور خاص طور پر ملت ابراہیمی کا کی بنیادی اساس کیا ہے کہ ایک معاشرہ قائم کیا جائے، ایک تمدن قائم کیا جائے، لوگوں کے باہمی معاملات جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے اس کو باقاعدہ استوار کیا جائے، اس کو باقاعدہ تشکیل دیا جائے۔ اب جب ایک ایسی بستی وجود میں آتی ہے جہاں پر انسان رہتے ہوں تو پھر لازمی طور پر اس کے کچھ بنیادی تقاضے ہوتے ہیں۔ پھر اگلی دعائیں اسی موضوع سے تعلق رکھتی ہیں کہ سب سے پہلے کہ یہ جگہ ایسی ہو بلدن آمنا، جہاں امن و امان ہو، یہاں لوگوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت ہو، خوف زدہ معاشرہ نہ ہو، ایسا معاشرہ جس میں ہر آدمی دوسرے کے بارے میں ایک امن، ایک اطمینان محسوس کرتا، تحفظ محسوس کرتا، کہ جس کے اندر تمام لوگ گویا ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک دوسرے کے بارے میں بغیر کسی تحفظ کے معاملات طے کر سکتے۔ اس کا تعلق بھی سوسائٹی کے نظام سے۔ آج دنیا کے اندر کسی بھی معاشرے کا سب سے اہم ترین مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ساری ترقی، ساری سرگرمی امن سے جڑی ہوتی ہے۔ جس جگہ پر امن ہوتا ہے تو وہاں پر معاشرہ آگے بڑھتا ہے، ورنہ کسی جگہ پر بنا بنایا معاشرہ موجود ہو، وسائل موجود ہوں، بدامنی پیدا کر دی جائے تو وہ سارے وسائل دھرے کے دھرے رہ جاتے، اس کی ساری ترقی رک جاتی ہے، چاہے وہاں پر کتنی وسائل جمع کر۔ کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی ملک کی سب سے بنیادی ضرورت امن ہوتی ہے، تاکہ معاشرے کے اندر آگے بڑھنے کا راستہ ہمیشہ امن کی حالت میں ہوتا ہے۔ سوچ و بچار انسان کا کب کام کرتا ہے؟ جب اس کو ایک پرامن ماحول ملتا ہے۔ خوف کی حالت میں انسان کی سوچ کام نہیں کرتی، وہ ہر وقت عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے۔ اپنی حفاظت، اپنے خاندان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت۔ خوف زدہ معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ تو سکڑتا چلا جاتا ہے، وہ اپنے آپ میں اندر بند ہوتا چلا جاتا ہے، تحفظات اس کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، نتیجہ یہ کہ ہر چیز رک جاتی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ ایک سوسائٹی کی ترقی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہاں پہ امن و امان، لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہو، ان کی زندگیوں کی حفاظت ہو،
ان کی ملکیتوں کی حفاظت ہو، ان کی عزتوں کی حفاظت ہو، ان کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس میں کام کر سکے، تو پھر جا کر وہ معاشرہ آگے بڑھنے کے راستے تلاش کرتا۔ تو امن و امان کا تعلق بھی دنیا کے نظام سے، اس کا تعلق دنیا کے بعد کے نظام سے تو نہیں ہے۔ تو ایک نبی کی اور خاص طور پر ایک اولو العزم پیغمبر کی جدوجہد خالصتاً سماجی ہوتی ہے اور سماج کے سارے شعبوں سے تعلق رکھتی ہے۔ امن و امان کا قیام ظاہر سوسائٹی کے اندر جو آپ کی سیاسی اتھارٹی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گویا ایسا سیاسی نظام قائم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر لوگوں کی حقوق کی حفاظت کرے، بد امنی کو روکے، ایسے عناصر جو سوسائٹی کے اندر لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ان کے جان و مال کو غیر محفوظ بناتے ہیں، تو ایک سیاسی نظام ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ پھر باقاعدہ جزا اور سزا کا نظام پیدا کرتا ہے، وہاں پھر عدالت قائم ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں تاکہ سوسائٹی کے اندر جو بھی فاسد ذہن رکھنے والے عناصر ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی، ان کو مزید آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ تو امن کا قیام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہاں پر کوئی باقاعدہ ایک سیاسی نظم نہ ہو، کیونکہ محض وعظ و نصیحت سے تو امن نہیں قائم ہو کہ آپ لوگوں کو تلقین کرتے رہیں، کیونکہ جو فاسد عنصر ہوتا ہے وہ طاقت کے بغیر بات کو سمجھتا نہیں۔ جب تک اس پہ قانون نافذ نہ کیا جائے اور اس کو سزا و جزا کا تصور اس کے سامنے نہ ہو تو ظاہر اس وقت تک وہ کردار، اس کو سماجی کردار کے لیے تیار نہیں کیا جا سکتا، وہ سوسائٹی کے اندر فساد پھیلاتا رہتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ ایک معاشرتی نظام کے لیے امن و امان کو بڑی بنیادی اہمیت دی کہ اس جگہ پر ایک ایسا تمدن وجود میں آئے کہ جو تمدنی تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ وہاں پر امن موجود، معاشرے کے اندر امن کش قوتیں، برباد کرنے والی قوتوں کو لگام دی جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، ان کو روکا جائے تاکہ عام آدمی کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے۔ یہ بڑی بنیادی گویا کہ ایک سماجی ضرورت ہوتی ہے۔ جو معاشرہ اپنے امن و امان کا نظام نہیں قائم کر سکتا، یا جو اس نظام کو چلانے والے لوگ ہیں وہ انسانی زندگیوں کی، ان کی جان و مال کی، ان کے کاروبار کی، ان کی عزتوں کی، ان کے مستقبل کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو وہ فاسد نظام ہوتا ہے۔ اس کا خاتمہ ضروری ہوتا ہے تاکہ سوسائٹی کے اندر امن کا نظام قائم کیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ایک صالح تمدن، اس کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ وہاں پر امن و امان ہونا چاہیے، تبھی جا کے استحکام پیدا ہوتا ہے۔ امن و امان ہوگا تو لوگوں کی تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں ان کو جاری رکھنے کا موقع پیدا ہوگا۔ امن و امان ہوگا تو اسی صورت میں لوگوں کی جو معاشرت ہے ترقی کرے گی۔ امن و امان ہوگا تو ان کی معاشی سرگرمیاں محفوظ طریقے سے آگے بڑھیں گی۔ یہ تو زندگی کے ہر شعبے کے لیے اساسی حیثیت رکھتی ہے۔ امن و امان ہوگا تو معاشرے کے اندر لوگ اس ماحول کے اندر جو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے اقدامات کرنا چاہتے ہیں، عبادات کرنا چاہتے ہیں، اپنا وقت گویا اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف کرنا چاہتے ہیں، تو ایک امن کے ماحول بھی کر سکیں گے۔ ایک خوف کے ماحول کے اندر ظاہر بات ہے نہ اطمینان حاصل ہوگا، نہ اللہ سے تعلق جڑ سکتا۔ تو یہ گویا کہ پوری انسانی زندگی کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کے لیے بنیادی شرط، اور اس کا تعلق سماج سے، معاشرے سے، اس دنیا سے، روزمرہ کی زندگی سے، اس کا تعلق آخرت سے نہیں۔
اور تیسری دعا اس کا تعلق معیشت سے ہے، ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ جو یہاں پر جس تمدن کے لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ اس بیابان جگہ پر ایک تمدن کھڑا ہو، ایک بلدی نظام پیدا ہو، امن و امان کا نظام پیدا ہو، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کی جو معاشی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کا بندوبست ہو۔ جو لوگ یہاں رہیں تو ان کو اپنی بنیادی تقاضے، بنیادی ضروریات زندگی مہیا ہو، ان کو یہاں پر پرسہولت زندگی ملے، جو بھی وسائل زندگی جن کو کہا جاتا ہے انہیں میسر ہو۔ قرآن جب رزق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ خوراک سے لے کر جتنی بھی انسانی بنیادی ضروریات ہیں سب کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انسان کی لباس ضرورت ہے، انسان کے لیے ایک رہائش کی اس کی ضرورت ہے، جتنی بھی دنیا کے اندر انسانی زندگی کے تقاضے ہیں، کسی بھی جگہ پر رہن سہن کے، ان کا مہیا کرنا وہ رزق کے دائرے میں آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا کرے، جو یہاں پہ آئیں، جو یہاں پہ مقیم ہوں، یہاں کے نظام کو قائم کریں، تمدن کھڑا کریں، تو پھر ان کا معاشی نظم و نسق بننا چاہیے، ان کی معاشی ضروریات پوری ہونی چاہیے، ان کی خوراک کی، لباس کی، یہاں پر رہنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر زندگی کے جو معنوی تقاضے ہیں جس سے ایک انسان زندگی کو بہتر سے بہتر بناتا ہے، وہ سارے وسائل رزق یا مہیا کیے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ان ساری دعاؤں کا محور اور اس کے سارے نتائج اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بنیادی دعوت ہے کہ یہاں سے ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک تمدن پیدا ہوگا، اس کی ایک ذہنی صلاحیت پیدا ہوگی، اس کی سوچنے سمجھنے کی جو لیاقت ہے وہ ترقی کرے گی، تو جا کر اس قابل ہوگا کہ میں اس کو اگلا پیغام اللہ سے جڑنے کا، اللہ کی معرفت کا دے سکوں۔ یہ ایک فطری ترتیب، بالکل اسی طرح جیسے ایک عام انسان اپنے وجود سے آغاز کر کے دیکھ لے کہ ایک بچے کی بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے، جوں جوں وہ بڑھتا ہے اس کی ضروریات کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کبھی بھی وہ چیز جو آخر میں دیا جانا مقصود ہو، کبھی بھی آپ اس کو اول درجے میں نہیں دیتے، کیونکہ اس کی سمجھ کام نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ اس کی سمجھ کام کرتی۔ جیسے ایک انسان کی ابتدائی زندگی میں خالص مادی ضرورتیں پوری کی جاتی، آپ ایک بچے کے جو بنیادی مادی تقاضے وہ پورے کرتے ہیں، اس کی خوراک صحیح ہونی چاہیے، اس کا ماحول ٹھیک ہونا چاہیے، اس کا گرد و پیش اس کے لیے سازگار ہونا چاہیے، اس کی صحیح نشو و نما ہونی چاہیے، اس کی صحیح جسمانی تربیت ہونی چاہیے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے آپ دماغی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بالآخر آخر میں جا کر جو بھی آپ کا منشا ہوتا ہے اس کو عملی زندگی میں بنانے کا، آپ پھر اس راستے پہ اس کو ڈال دیتے ہیں۔ مجموعی معاشرہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسانی معاشرہ اتنا نیچے چلا جائے، اپنی حیوانی تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے، تو وہ اعلیٰ فکر کو سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھتے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور جو بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے وہ اپنے دائرے کے اندر، محدود دائرے کے اندر اس کا مفہوم اخذ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے اندر انسانی تمدن کو بہتر بنانا، یہ ان کی دعوت کے ابتدائی تقاضوں میں سے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مرکز بنانا تھا معرفت الہی کا، لیکن اس سے پہلے وہ سارے تقاضے پورے کریں۔ دعا کے ذریعے کہ سب سے پہلے وہ مرکز بنے گا کب؟
جب اس سے پہلے یہاں پر کوئی تمدن کا نظام ہوگا، امن و امان ہوگا، لوگوں کے معاشی ضروریات کو پورا کرنے کا کوئی سسٹم ہوگا، تو پھر اگلے مرحلے کے لیے ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ ترقی کرے گی، اس قابل ہوگی کہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ تو اس لیے انبیاء کی دعوت کا سب سے پہلا دائرہ وہ اس دنیا کے اندر جد و جہد کا ہوتا ہے، اس دنیا کے نظام کو درست کرنے کا ہوتا ہے، اس کی نئی تشکیل کا ہوتا ہے، اس کو صحیح خطوط پر عدل کے، امن کے، استحکام کے جو بنیادی تقاضے ان کو پورا کرنے کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دعوت بالکل اجنبی ہے کہ انبیاء کا تو دنیا کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ تو لوگوں کی صرف آخرت بنانے آتے ہیں۔ آخرت کی دعوت اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب دنیا کے اندر انسانی صلاحیتیں اس قابل ہو جاتی ہیں کہ پھر ان کو آپ اتنی اگلی بات سمجھا سکیں، ان کے ذہنوں کے اندر اتنی ترقی ہو، اتنا ارتقاء ہو، ان کی سمجھ اتنی آگے چلے کہ پھر ان کو گویا عالم غیب کی بات سمجھائی جا سکے، کیونکہ آخرت کا تعلق عالم غیب سے، ہماری نظروں سے وہ اوجھل ہے، ہمارے حواس سے وہ اوجھل ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے یہاں کے حواس کام کریں گے تو پھر جا کر اگلے حواس کے کام کرنے کا موقع پیدا ہوتا ہے۔ تو اب یہ گفتگو کر کے کہ انبیاء کی دعوت اور یا خاص طور پہ اسلام کی دعوت تو صرف آخرت کو سنوارنے کی ہے، تو نتیجے سے کیا نکلتا ہے کہ گویا دنیا کے اندر جیسے تیسے کسی کا داؤ چل رہا ہے چلاتے رہو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو جس کے ساتھ ظلم کرتا ہے کرتا رہے۔ جیسے یہاں پر اس کے ذہن کے اندر اپنی زندگی کے حوالے سے جو خاکہ بنتا ہے، جہاں اس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ زندگی اسی طرح بسر کرے۔ کسی کے تابع ہو کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، کسی کا طفیلی بن کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، اختیار کر لو۔ اس لیے تو یہ دعوت دی جاتی کہ آج دنیا کے اندر چونکہ عالمی نظام امریکہ کے پاس ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، جیسے وہ چاہتا ہے اس کے مطابق آپ اپنا دنیا کا نظام چلائیں، اس کی تابعیت اختیار کریں، جیسے آپ کو مفاد مل سکتا ہے مفاد حاصل کریں۔ یہ مزاحمت کا کیا تصور، اسی بنیاد پر نفی کی جا رہی ہے کہ غالب نظام کو مان لیا جائے، اس کے ساتھ صلح کر لی جائے، اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے، اس کے ساتھ اس کے مفادات کے ساتھ مل کے اپنا کوئی راستہ بنا لیا جائے، اس کی بالادستی کو چیلنج نہ کیا جائے، اس کی بالادستی قبول کر کے تابعیت میں آپ کو کچھ مفادات مل سکتے ہیں وہ لے لیں۔ اپنی زندگی کو آپ خواہ مخواہ کسی مزاحمت کے اندر کیوں صرف کرتے، بس اپنی آخرت پہ توجہ دیں۔ یہ وہ سوچ ہے جو آج سوسائٹی کے اندر کچھ حلقوں کی طرف سے پیدا کی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اسلام کی اور انبیاء کی دنیا کی بہتری کی اس جدوجہد کی سرے سے نفی کر دیتے کہ نبی کا تو کام اس دنیا کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ضمناً کہیں اس کا واسطہ پڑ گیا ہو، کوئی حالات کا تقاضا ہو تو اس نے کوئی کام کیا ہوگا، لیکن اس کی مشن کا حصہ نہیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست یہ دعا نہیں کی کہ اللہ اس کو مرکز بنا دے اور یہاں پر لوگوں کی اطاعت کا، عبادت کا ماحول پیدا کر دے۔ یہ دعا بھی تو ہو سکتی تھی کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ اپنا گھر یہاں پر میں نے بنا دیا ہے تو تو بھائی اس کو جیسے تیسے آباد کر۔ یہ پروسیجر بتانے کا کیا ضرورت ہے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ پہلے یہاں پہ اس کو بلد بنا، پھر امن والا بنا، پھر یہاں کے لوگوں کی ضروریات زندگی پوری فرما۔ اس دعا کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نبی کے سامنے یہ دنیا کے تقاضے ہوتے ہیں اور ان تقاضوں کی تکمیل گویا کہ اس کی زندگی کے مقاصد میں، مشن میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یہ کہا کہ اللہ جو یہاں پر ایمان لانے والے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو یہاں پر اس کو آباد کریں گے، یہاں پر رہائش پذیر ہوں گے،
ان کے لیے وسائل زندگی کا بندوبست کر دے، جو بھی زندگی کے وسائل ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک بات کی کہ ومن کفر فامتعہ قلیلا، آپ نے تو اپنی دعا محدود کر دی کہ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ اور آخرت پر، ان کے لیے وسائل رزق مہیا کر۔ میرا جو دنیا کا نظام ہے یا جو میں نے دنیا کا سسٹم بنایا ہے، اس میں انکار کرنے والوں کو بھی میں نے محروم نہیں کیا۔ ومن کفر فامتعہ قلیلا، جو انکار کرنے والے ہیں میں ان کو اس دنیا کی جتنی بھی تھوڑی بہت زندگی ہے اس میں پوری طرح ساز و سامان دوں، ان کو میں وسائل زندگی سے محروم نہیں کروں گا کہ دنیا کے اندر ان کو وسائل سے محروم کر دیا جائے، اور اس طرح گویا کہ ان پہ دباؤ ڈال کر اور ان کو صحیح راستے پر لایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں کہ اپنی عبادت کے لیے یا توحید کی طرف لانے کے لیے اس دنیا میں دباؤ پیدا کر دیا تاکہ وہ اس سے مجبور ہو کر اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ نے کہا نہیں، میں ان کو بھی وسائل دوں۔ دنیا کا میں نے نظام اس بنیاد پر قائم کیا ہے کہ جس نے بھی سچائی کو قبول کرنا ہے وہ اپنے فیصلے اور اپنی شعور سے قبول کرے، معاشی دباؤ میں نہیں کہ ان پہ معاشی دباؤ ڈالا جائے اور بتایا جائے کہ تم اللہ کو چونکہ نہیں مانتے لہٰذا اس لیے تمہاری زندگی مشکل کی جا رہی ہے، ہاں مان لو گے تو تمہارے وسائل پیدا کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ اگرچہ آپ نے دعا، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اس کا دائرہ تو انہوں نے محدود رکھا کہ ظاہر یہ مرکز بن رہا ہے، اس مرکز کو آباد کرنے والے ایمان والے ہوں گے تو ان کے لیے وسائل زندگی ہونے چاہیے۔ اللہ نے کہا نہیں، ومن کفر فامتعہ قلیلا، کہ دنیا کی زندگی ظاہر آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، تھوڑی ہے، لیکن میں ان کو پوری طرح متاع دوں گا، ساز و سامان دوں گا، زندگی گزارنے کے لیے سہولیات مہیا کروں گا۔ ہاں ان کا جو غلط عقیدہ ہے اس کے نتیجے میں وہ آخرت ثم اضطروا الی عذاب النار، وہ آخرت میں ان سے حساب و کتاب ہوگا کہ ان کے عقائد کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے، ان کا طرز عمل کیا تھا۔ دنیا کے اندر گویا تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ وسائل سے استفادے کا اللہ نے حق عطا کر دیا، کوئی اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو دائرہ ایمان میں نہیں ہے، ہم اس کو اس کی بنیادی ضروریات سے محروم کرنے کی کسی طور پر بھی ہمیں اجازت نہیں، بلکہ ہم نے اس کو اس دنیا کے اندر رہنے کے وسائل مہیا کر، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم معاشرے کو یہ ذمہ داری دی کہ اگر اس کے معاشرے میں نہ ماننے والے لوگ رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، انکار کرنے والے رہتے ہیں، تو مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حقوق کی حفاظت کرے، ان کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ آپ نے یہ ذمہ داری مسلم معاشرے پر عائد کر دی، اسی وجہ سے ان غیر مسلموں کو ذمہ کہا گیا کہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ مسلم معاشرہ ذمہ دار ہے کہ ان کی جان کی حفاظت کرے، ان کے مال کی حفاظت کرے، ان کی عزتوں کی حفاظت کرے، ان کے کاروباروں کی حفاظت کرے، ان کو پرامن ماحول دے، حتیٰ کہ یہ اپنی پوجا پاٹ جو بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں، چاہے ہمارے نقطہ نظر سے 100% غلط بھی ہے، لیکن ہم ان کی عبادت میں مداخلت نہیں کر سکتے، ان کو پورا ماحول دیں گے، اپنی جو بھی عبادت کرنی ہے کرو۔ اس لیے ان کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کی گئی، حالانکہ خالص دینی نقطہ نظر سے ان کی عبادت گاہوں کو دیکھا جائے تو وہاں پر تو ساری بت پرستی ہے جس کے اسلام کی کوئی گنجائش ہی نہیں، لیکن مداخلت نہیں کی گئی۔ قرآن حکیم باقاعدہ جو مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں ان کا نام لے کر ان کی تحفظ کی بات کرتے۔ تو دنیا کے اندر گویا کہ دین اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہے۔ ملت ابراہیمی کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ارتفاق کا نظام بھی درست کیا جائے، یعنی سوسائٹی کے تمدن کے نظام کو بھی صحیح خطوط پہ استوار کیا جائے،
اور اسی طرح اقتراب کا نظام یعنی اللہ سے تعلق کا نظام بھی درست کیا، جو ابراہیم علیہ السلام نے اعلیٰ درجے پہ پہنچا دی کہ براہ راست انسانی روح کو اللہ سے جوڑا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا کے اندر جس کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کی کسی طاقت کو خاطر میں نہیں لاتا، اس کے دل پر کسی غیر اللہ کی طاقت کا کوئی رعب نہیں بنتا، اس کا دل ایک آزاد دل بن جاتا، کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ یہ اسی اقتراب الہی کا پیغام ہے جو ملت ابراہیمی جس کی دعوت دیتی، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ اپنی قوم کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی ساری توجہات وہ میں نے موڑ دیے ہیں، رخ میرا اس ذات کی طرف ہو گیا ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور یکسو ہوں، ڈاماڈول نہیں ہوں، بالکل یکسو ہوں، میرا فیصلہ بالکل واضح ہے کہ میں دنیاوی خداؤں کو کسی بھی شکل میں کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں کہ میں ان کو بھی تھوڑا بہت حصہ دے دوں۔ میں کسی صورت میں کسی کی بالادستی، چاہے سیاسی بالادستی ہے، معاشی ہے، مذہبی ہے، ہر قسم کی بالادستی سے میں انکار کر کے صرف اللہ کی طرف میں نے توجہ کر لی۔ تو ملت ابراہیمی در حقیقت دنیا کے اندر اعلیٰ درجے کے تمدن کو پیدا کرنا، جس کے اندر امن و امان ہو، لوگوں کے معاشی تقاضے پورے ہوں، اور یہ دو ایسی بڑی بنیادی چیزیں ہیں، پوری سوسائٹی اسی پر کھڑی ہو کر ترقی کرتی۔ دنیا کی تمام تر ترقیات کے یہ دو بنیادی اصول، کسی بھی معاشرے کے اندر تعلیمی ترقی ہو، سائنسی ترقی ہو، اخلاقی ترقی ہو، وہ امن و امان کے قیام کے بغیر اور معاشی نظام کے عدل کے اصول پر استوار ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ یہ دو بنیادی اصول استوار کر دیں، قائم کر دیں، جما دیں، اس پہ سوسائٹی کھڑی کر دیں، باقی شعبوں کی ترقی اس کے ساتھ جڑی خود بخود ہو۔ کہ سب سے پہلے سوسائٹی کا نظام بنے، تمدن پیدا ہو، امن پیدا ہو، اور وہاں پر لوگوں کی معاشی ضروریات کا پورا نظام پیدا ہو۔ جب یہ تین باتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد زندگی کے سارے شعبوں کی ترقی کے راستے خود بخود کھلتے ہیں۔ پھر اللہ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ تب کام کرتی۔ انسان کی عقل کب کام کرتی؟ جب ان تمام تقاضوں سے اس کو اطمینان حاصل ہو، امن کا ماحول ہو، اس کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک سسٹم موجود ہو، تو پھر ظاہر ہے اس کی سوچ و بچار کام کرتی، تخیلات آتے ہیں، افکار آتے ہیں، نئی ایجادات کی طرف اس کی سوچ جاتی ہے، اللہ سے تعلق کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، تربیت کے نظام کو بہتر بنانے پر میں اپنی ذات کو بہتر سے بہتر بناؤں، اپنی اگلی نسل کی صحیح خطوط پہ تربیت۔ یہ ساری چیزیں گویا کہ ان بنیادی چیزوں سے جڑی ہیں۔ تو ملت ابراہیمی نام ہی انہی چیزوں کا ہے کہ دونوں شعبوں کے اندر، جن کو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں ارتفاق اور اقتراب کہا جاتا ہے، ان دونوں پر استوار۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس فرسودہ نظام کو ہر سطح پر چیلنج کی، سیاسی سطح پہ، سماجی سطح پہ، معاشی سطح پہ، مذہبی سطح پہ، ہر سطح پہ گویا کہ اس کی فرسودگی واضح کی، اور اس کی جگہ پر پھر اس جگہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کروایا، اور یہاں کے لیے وہ اللہ سے یہ تقاضا کر کہ پہلے یہ چیزیں یہاں پہ ہوں گی تو پھر جا کر وہ مرکز یہاں پہ کام کرے۔ اور اللہ نے وہ دعا قبول کی، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ تمدن پیدا ہوا، اور پھر اس تمدن کے ساتھ امن کا تصور پیدا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا جس کا انتخاب کیا، وہ دنیا کے اندر مرکزی حیثیت ہونے کی وجہ سے درآمد و برآمد کا وہ مرکز بنا، کہ ایک علاقے کے وسائل دوسرے علاقے میں منتقل اسی راستے سے ہونے لگے۔
یہ بہت بڑا گویا کہ تجارتی ہب بنا، یورپ افریقہ سے ایشیا کی طرف، ایشیا سے افریقہ اور یورپ کی طرف اشیاء کے آنے جانے کا یہ گویا کہ بنیادی مرکز بنا، اور یہاں سے گویا کہ اس تمدن نے ترقی کی۔ تو اسی کے نتیجے میں گویا کہ ملت ابراہیمی کے اساس پیدا ہو۔ یہ بنیادی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کا دائرہ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے راستے میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بالادست طاقت کے ساتھ سمجھوتا کر کے زندگی بسر کی جائے کہ ہم تو اپنی آخرت درست کر رہے ہیں، دنیا کے اندر جس کا چلن ہے چلنے دیں، اس کے ساتھ مل جل کے ہم کوئی راستہ نکالیں، اس کے مفادات کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، جہاں جو اس کی ڈیمانڈ ہے، تقاضا ہے، خواہش ہے، وہ پوری کریں۔ یہ باقاعدہ آج سوسائٹی کے اندر یہ دعوت پائی جاتی ہے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم خواہ مخواہ ایسی سوچ، ایسی فکر اختیار کریں کہ ہم دنیا کے اس دنگل کے اندر کسی کے مقابلے پر آ کے کھڑے ہو جائیں۔ تو اسلام کی جو دعوت ہے وہ برائی کے خلاف مزاحمت کی ہے، چھوٹے درجے کی برائی ہو، بڑے درجے کی برائی ہو، نہیں عن المنکر تو اسلام کی تعلیمات کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ منکرات کو ختم کیے بغیر معروف تو قائم نہیں ہو سکتا۔ ایک عقل عام کی بات ہے کہ کوئی کھنڈر ہو تو اس کھنڈر پہ آپ عمارت کیسے کھڑی کریں گے؟ آپ ظاہر اس کو صاف کریں گے، اس کو جگہ کو اس قابل بنائیں گے کہ کوئی نئی عمارت اس پہ کھڑی کی جا سکے۔ تو آج جب سوسائٹی ظلم پر استوار ہو چکی ہے تو دین کا نظام اس ظلم کے ماحول میں تو نہیں کھڑا ہو، اس کے لیے لازمی طور پر آپ کو وہ تدبیر اختیار کرنی پڑے گی جس کے نتیجے میں آپ معاشرے کو ان کھنڈرات سے، ان برائیوں سے نکالیں گے اور اس کی جگہ پہ ایک نیا نظام کھڑا کریں گے۔ تو دنیا کے اندر نتائج کا نظام قائم کریں تاکہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو آخرت کا شعور حاصل ہو۔ آخرت کا شعور کیسے دیں گے آپ جب آپ سوسائٹی کے اندر جدوجہد ہی نہ کریں، عدل کا تصور ہی نہ دیں، امن کا تصور ہی نہ دیں، اس کی اہمیت ہی نہ بتائیں، اس کے لیے کسی بھی طور پر جدوجہد کی دعوت ہی نہ دیں، اور انعامات سارے آپ آخرت میں وہی ذکر کریں کہ وہاں پر امن ہوگا، وہاں پر خوشحالی ہوگی، وہاں پر ہر آدمی کی ضرورت پوری ہوگی، ہر خواہش کی تکمیل کی جائے گی۔ تو لازمی بات ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے جدوجہد یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور جدوجہد کے ہمیشہ مراحل ہوتے ہیں، کبھی بھی کوئی شخص براہ راست منزل تک نہیں پہنچتا، ہمیشہ مراحل کے ذریعے وہاں پر پہنچتا۔ یہ انسانی زندگی کے اندر موجود ہے، اپنی ذاتی زندگیوں کا، انسانی زندگیوں کا مطالعہ کر لیں کہ ابتدا سے آپ کسی بھی اپنی اولاد کو منزل تک پہنچانا چاہتے تو آپ مراحل سے گزار کے پہنچاتے۔ پہلے دن تو آپ اس کو منزل پہ نہیں پہنچا دیتے، نہ پہنچ سکتی، چاہے جتنی اچھی اس کی خواہش موجود ہو، جدوجہد سے پہنچتی۔ تو آخرت کی منزل بھی انہی کو ملے گی جو اس دنیا کے اندر اپنی جدوجہد شروع کریں گے، جہاں پر اپنی بساط کے مطابق کوئی ماحول پیدا کریں گے، معاشرہ پیدا کریں گے، نظام پیدا کریں گے، حقوق کی حفاظت کا نظام قائم کریں گے، امن کے لیے جدوجہد کریں گے، لوگوں کی معاشی ضروریات بغیر کسی تفریق کے پورا کرنے کی جدوجہد کریں گے۔ تو ابراہیمی جدوجہد در حقیقت اس دنیا کے اندر ظلم کے خلاف جدوجہد، نمرود کے خلاف جدوجہد، آزری نظام کے خلاف جدوجہد، پورے ظالم سماج کے خلاف جدوجہد، اور اس جدوجہد کے اساس پر وہ اگلے دور کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میں ایک نئے نظام قائم کرنے کی جدوجہد کر رہا ہوں، میں اس کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہوں، ایک ایسا مرکز پیدا ہو جو تمدنی ترقی والا بھی ہو، امن و امان والا بھی ہو، اور وسائل زندگی وہاں پر مہیا ہو، تاکہ وہ مرکز آگے چل کر لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑنے کا ذریعہ بنے۔ تو اس بیت اللہ کے قیام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پورے ایک شہر کی دعا کر
اللہ نے تو ان کو ذمہ داری دی کہ آپ جا کے وہاں پہ خانہ خدا قائم کریں، بیت اللہ قائم کریں، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کر کہ اس بیت اللہ کے قیام کے لیے یہ ماحول چاہیے، ایک ایسا شہر چاہیے، ایک تمدن چاہیے، امن چاہیے، یہاں رہنے والے لوگوں کی بنیادی ضروریات، معاشی ضروریات، وسائل زندگی مہیا کرنے کا نظام چاہیے۔ اسی صورت میں یہ مرکز اس قابل ہوگا کہ لوگوں کو اپنے سے جوڑے اور اللہ سے تعلق یہاں سے قائم ہو۔ تو یہ لازم و ملزوم، یہ کوئی دو علیحدہ خانے نہیں ہیں جنہوں نے دنیا اور آخرت کے جھگڑے پیدا کر دیے، یا جنہوں نے مادی اور روحانی زندگی کے جھگڑے پیدا کر دیے، یا جنہوں نے اخلاقی معاشی زندگی کے آپس میں بحثیں شروع کرا دیں۔ تو یہ انسانی زندگی کو تقسیم کرنے کی دعوت ہے۔ انسانی زندگی ناقابل تقسیم، اس کی سیاسی ضرورت بھی ہے، اس کی معاشی ضرورت بھی ہے، اس کی تعلیمی، اخلاقی، روحانی، ہر ضرورت اس کی ضرورت۔ تو کل انسان کی ترقی کا نظام وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور خاص طور پر ملت ابراہیمی نے ترقی یافتہ شکل میں دی۔ تو انہی خطوط پر، انہی اصول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر ایک ایسا نظام قائم کیا کہ جس سے دنیا کو امن ملا، جس کے نتیجے میں دنیا سے بھوک مٹی، معاشروں کے اندر لوگوں کے درمیان حقوق کی ادائیگی کا ایک سسٹم قائم ہوا، اور ایک اعلیٰ درجے کا بین الاقوامی نظام قائم، ایسا بین الاقوامی نظام کہ اس کی جتنی بھی ذیلی اکائیاں تھیں وہ سب مل جل کر گویا کہ اس سسٹم کا حصہ بنے۔ عالمی جبر سے نکال کر آپ نے عالمی عدل کا نظام قائم کیا، اور یہ آپ کے باقاعدہ مقاصد بعثت کا حصہ ہے۔ یہ ضمنی چیزیں نہیں ہیں کہ یہ کہا جائے کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تو آپ نے یہ بھی کر دی، حالات پیدا ہو گئے تو یہ بھی کر دی۔ باقاعدہ آپ نے وہ حالات پیدا کیے، اس کے لیے جدوجہد کی، اس کے لیے باقاعدہ آپ نے لوگوں کو ذمہ داریاں دیں، اس کے لیے آپ نے اس دنیا کے اندر میدان میں اتر کے اپنا کردار ادا کیا۔ اس لیے دین در حقیقت اس دنیا کی فلاح کے نظام سے اپنی دعوت کو شروع کرتا ہے اور آخرت کی فلاح تک لے کے جاتا ہے۔ دنیا کی فلاح کو نظر انداز نہیں کرتا، دنیا کی غالب قوتوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے، طفیلی کردار ادا کر کے، تابعیت کا کردار ادا کر کے، غلامی کا کردار ادا کر کے وہ آخرت کی فلاح کا تصور دے، یہ بالکل اجنبی تصور ہے۔ اس کا اسلام کی تعلیمات سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو اس وجہ سے آج کے دور کے اندر دین کے صحیح تصور کو، اور ملت ابراہیمی نے جو ہمیں اصول دیے، جن اصولوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا، یہ قرآن حکیم کی آیات اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، اور وہاں سے پتہ چلا کہ ابراہیمی دعوت کیا ہے، اور وہ دعوت جس کی خود اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اتباع کرو، پیروی کرو اس ملت ابراہیمی کی جو حنیف تھی، اس راستے پر چلو۔ وہ ملت ابراہیمی انہی چیزوں کا نام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی حیات ہے، جو جد و جہد ہے، جو ان کی کاوش ہے، وہ اول تا آخر یہ ملت ابراہیمی۔ اس میں مزاحمت بھی ہے، اس میں مقابلہ بھی ہے، اس کے اندر جبر کو عدم تشدد کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا، تشدد سے تشدد کا جواب نہیں دیا، لیکن مزاحمت نہیں چھوڑی۔ تو مزاحمت کی سوچ پر گویا کہ اپنے دور کے ہمہ سطح کے نظام کا مقابلہ کر کے اور پھر اعلیٰ درجے کے نظام کی بنیادیں قائم کی، یہی ملت ابراہیمی ہے۔ اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اسی ملت کو آپ نے دنیا کے سامنے ایک عملی نظام کی شکل میں، ایک عملی معاشرے کی صورت میں، بلکہ ایک بین الاقوامی سطح پر ایک نمونے کی شکل میں پیش کیا۔ ہمیں اس فکر کی طرف جانا ہے، ہمیں اس ماڈل کی طرف جانا ہے، دین کے سچے پیغام کو سمجھنا ہے، اور ادھر ادھر کی جو چیزیں چل رہی ہیں، جو بنیادی ہدف سے، بنیادی منزل سے، نصب العین سے ہٹی ہوئی، وہ حنیفیت سے ہٹی ہوئی، یکسوئی نہیں ہے ان کے اندر،
حنیفیت کا مطلب یکسو ہو جانا، ایک طرف اپنی ساری توجہات کا رخ موڑ دینا۔ یہ جو سوچ ہے کچھ اس کی بات مانو کچھ اس کی بات مانو، دنیا میں دنیا کے غلبے کو مان لو جس کا بھی ہو، اور آخرت گویا کہ اللہ کی ہو جائے، یکسوئی کیا ہوئی؟ آپ تو گویا کہ دو دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کے آگے چلنے کی بات کر رہے ہیں، سوائے تباہی کے کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے حنیفیت کی سوچ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی یکسوئی فکر ہونی چاہیے، یکسوئی عمل ہونی چاہیے، بالکل واضح نصب العین ہونا چاہیے، اور پھر اس کی جو بھی عملی تقاضے ہیں اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اسی یکسوئی کے ساتھ ہمیں اس دنیا کے بعد کے نظام کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے کردار کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کا فہم عطا فرمائے، ملت ابراہیمی کے راستے پر ہمیں قبول فرمائے، اور اس کے تقاضوں کے مطابق اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔